فرض کیجئے ایک آدمی اٹھا صبح اور اس کو غسل کرنا ہے، چاہے شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ، اس کو غسل کرنا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اگر میں غسل کروں گا تو سحری نہیں کھا سکتا، ٹائم کم ہے، اور اگر میں سحری کھاؤں گا تو پھر غسل نہیں کر سکتا، کیونکہ سحری کھانے کے فوراً بعد نہائیں گے تو معدہ بیٹھ جائے گا۔ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو معدہ جو ہے اس کو اس وقت ہیٹ چاہیے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، جب ٹھنڈا پانی ڈالیں گے معدہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا، آپ ہو سکتا ہے ہفتوں بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر سحری کھائیں گے تو پھر غسل نہیں کر سکتے، غسل نہیں کریں گے تو فجر کی نماز چھوٹے گی، اور اگر غسل کریں گے تب تک وہاں سحری ختم ہو جائے گی، تو کیا کریں گے اب؟ تو جواب، آپ 2 یا 3 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ آپ سحری چھوڑ دیں، سحری کھانا چھوڑ دیں، آپ ہلکی کوئی چیز جلدی سے 2-3 بسکٹ کھا لیں یا آدھا کپ چائے پی لیں، اور یہ آپ کی سحری ہو گئی، پھر آپ نہا لیں، اور اتنے میں کچھ نہیں ہوگا پھر نہانے سے، کیونکہ آپ نے بہت ہلکی ڈائٹ معدے کو دی ہے۔ اس کے لیے اتنی ہیٹ نہیں چاہیے جتنی ہیٹ آپ کو پورے کھانے کو ڈائجسٹ کے لیے ہونی چاہیے، شکل نمبر 1۔ شکل نمبر 2، آپ پوری طرح سے سحری کھا لیں، سحری کھانے کے بعد فل گرم پانی سے نہائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مگر فل گرم پانی اگر ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی ہوا نہیں لگے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے باتھ روم بھی گرم ہونا چاہیے۔ جب آپ کھانا میں نے تجربہ کر کے دیکھا، میں نے سوچا مجھے امت کو مسائل سمجھانے میں ہر چیز کا تجربہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے ایک دفعہ چلے کلان میں گرتی ہوئی برف میں دریا پہ جا کر نہایا رات کے 4 بجے، یہ سوچ کر کے کہ اگر مجھے کسی کو مسئلہ بتانا پڑے تو میں بتاؤں گا کہ ہاں میں نے کر کے دیکھا ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ چلے کلان میں برف گر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور رات کے 4 بجے گیا اور دریا پر نہایا، مگر بہتے ہوئے دریا، یہ شہر کا دریا نہیں، وہ جنگل کا دریا جس پہ تیزی کے ساتھ پانی جا رہا تھا، تو خیر، لیکن آپ یہ تجربہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہیں۔ دیکھیں، مسائل بیان کرنے کے لیے کبھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کو ہاؤس جاب کیوں کراتے ہیں؟ آپ نے جو تھیوریاں پڑھی ہیں وہ یہاں کر کے دیکھو، کیونکہ تم کو انسان کی زندگی، انسان کی صحت کے ساری زندگی کھیلنا ہے یا ساری زندگی کے صحت کو بچانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جتنے ماہر بنیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو کبھی کبھی ہم کو تجربہ کرنا ہوتا ہے، اس مسئلے میں یوں تجربہ کریں گے، پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہیں تو سمجھنا ہے نا پہلے یہ آتے کیسے ہیں، اور آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے۔ اگر پرائیویٹ پارٹ سے کوئی لکوڈ مادہ نکلا ہے وہ ہوتا کیا کیا ہے، اور اس سے قسمیں کتنی ہیں، اس میں کلر کیسا ہوتا ہے، اس میں بو کیا آتی ہے، اس کا حکم کیسے بیان کرنا ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور یہ شرم کی بات نہیں، امت کو بتانا ہے۔ خیر، تو صبح کو اگر آپ جاگے اور آپ کی نیند ٹائم آپ کے پاس، آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، آپ کو نہانا بھی ہے اور سحری بھی کھانی ہے۔ آپ سحری کھا لیں، فل گرم پانی سے نہا لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ معدے میں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے تو پھر آپ سحری چھوڑ دیں یا لائٹ سحری کھائیں اور فوراً نہا لیں، اور نہانے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے فل سحری کھائی اچھی طرح سے اور پھر آپ نے نہیں نہایا تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ تو ایک طرف سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ادھر سے آپ کا فرض چھوٹ گیا، یہ نقصان ہو جائے گا۔